نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اللہ کے حکم سے افعال تعجب کے بارے میں پڑھیں گے۔ افعال تعجب وہ افعال ہوتے ہیں جو تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تعجب کا اظہار یعنی کسی چیز کو دیکھ کر ہم حیرانگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے افعال تعجب آتے ہیں۔ اس کو ہم ان الفاظ کو دو گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک سماعی، دوسرا قیاسی۔ پہلے سماعی کو دیکھ لیتے ہیں۔ سماعی میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، وہ ہم حیرانگی کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں؟ ماشاء اللہ، کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری قسم ہے قیاسی، اور ایک قیاسی جو ہے یہ افعال ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان افعال کے دو وزن ہوتے ہیں، یہ دو وزن پہ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ما افعلا اور افعل، اور اس کے ساتھ با زائدہ آ جائے گا، یہ با حرف جارہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں افعال تعجب ہوتے ہیں، یہ دو وزن پہ۔ اب ہم ان دو وزن کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے قاعدے قانون پڑھیں گے۔ افعال تعجب دو وزن ما افعلا اور افعل بے، اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ما افعلا، ما جو ہے یہ تعجبیہ ہے، ما بمانی استفہام آتا ہے، اور دیکھیں افعلا یہ فعل تعجب ہوتا ہے، یہ فعل تعجب ہے، اور یہ فعل تعجب جو ہوتا ہے یہ فعل جامد ہوتا ہے۔ جامد مطلب ہے اس سے کچھ نہیں بنتا ہے، اور مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ دیکھیں افعلا یہ فتح، مبنی علی الفتح ہوگا، اس میں فتح ہی آئے گا، زبر ہی آئے گی اس کے اوپر۔ افعل بے کی طرف آ جائیں۔ افعل یہ فعل تعجب ہے، اور یہ فعل جامد مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ افعل مبنی علی السکون ہوگا۔ چلیں اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں۔ افعال تعجب، ان افعال کے دو صیغے ہیں، دو وزن ہیں جو ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، تین حرفی فعل پہ مشتمل ہوتے ہیں، ان سے آئیں گے۔ اچھا، ان دو اوزان کے ساتھ ہم اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ جو دو ہم نے وزن پڑھے نا، ما افعلا، افعل بے، اور ان کے ساتھ ہم اسم ظاہر اسم بھی لگا سکتے ہیں اور ضمیر بھی لگا سکتے ہیں۔ چلیں مثالوں سے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، ما افعلا، ما افعلا ہو، یہ ہو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح افعل، افعل بہی، یہ ہی جو نظر آ رہا ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ چلیں اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ما افعلہ، اور فا عین لام، یہ تو ہمارے ایک وزن ہے نا، اس میں ہم روٹ لیٹرز تین ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ما احسنہ، یہ ضمیر اس کے ساتھ آ گیا، تو اس کا معنی کیا آ جائے گا؟ حیرانگی آپ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کس قدر حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ما احسنہ، تو اس کے ساتھ ہم نے ضمیر لگا لیا ہے، اس میں ضمیر لگا لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ما احسنہ زیدن، ضمیر کی جگہ ہم اس میں ظاہر بھی لگا لیں گے تو یہ اس میں ظاہر آ جائے گا، زیدن، ما احسنہ زیدن۔ اوپر کی مثال میں ہم نے ضمیر صرف لگایا، اس میں ضمیر ما احسنہ، وہ کس قدر حسین ہے۔ نچلی مثال میں ہم نے اس میں ظاہر لگا دیا، ما احسنہ زیدن، زید کتنا حسین ہے۔ افعل بہی کی طرف آ جائیں۔ افعل بہی، روٹ لیٹرز اس میں ڈالیں گے آپ، دیکھیں احسن بہی، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، وہ کس قدر حسین ہے، یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا، وہ کس قدر حسین ہے، وہ کیا ہی حسین ہے۔ یہ تو اس کے ساتھ اس میں ضمیر ہم نے لگا لیا۔ اب اس میں ظاہر لگائیں گے، احسن بزیدن، یہ زیدن، زید اس میں ظاہر لگا دیا ہے۔ اچھا، جس چیز پر تعجب ہوا ہو اسے متعجب منہ کہتے ہیں، متعجب منہ۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کے قاعدے قوانین دیکھ لیں۔
متعجب منہ ما افعل کے ساتھ آئے گا. پہلے وزن جو ہے نا، پہلا وزن ما افعل. اگر متعجب منہ ما افعل کے بعد آئے گا تو وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی. اور دوسرا وزن افعل کے بعد جب آئے گا نا متعجب منہ تو با زائدہ کے ساتھ آئے گا اور وہ مجرور ہوگا. با حرف جر ہے تو وہ مجرور ہوگا. کون مجرور ہوگا؟ متعجب منہ. چلیں مثالیں دیکھتے ہیں. ما افعلہ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. ما احسن الصدقہ، اب یہ صدقہ یہ متعجب منہ، صدق کتنا ہی اچھا ہے، صدق کتنا ہی اچھا ہے، تو متعجب منہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا. ما احسنہ یہ جو ہے فعل متعجب ہے، اس کے بعد جس چیز پہ تعجب کیا جا رہا ہے صدق، وہ حالت نصب میں ہوگا. اب افعل بہی کی طرف آ جائیں. احسن بالصدق، یہ با زائدہ ہے اور با زائدہ کے بعد یہ جو متعجب منہ ہے یہ حالت جر میں آئے گا، مجرور آئے گا. دونوں کا ترجمہ وہی ہوگا، صدق کتنا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، سچ. اچھا اب اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو متعجب منہ ہوگا وہ فعل تعجب سے مقدم نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے نہیں آئے گا. متعجب منہ جو ہے وہ فعل تعجب سے پہلے نہیں آئے گا. اور دوسرا کیا یاد رکھیں گے کہ یہ فعل تعجب اور متعجب منہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان کچھ اور نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. چلیں اب تھوڑا سا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کے بارے میں. اب دیکھیں دونوں صیغوں میں یعنی دونوں اوزان میں ضمیر کی جگہ ہر قسم کا اس میں ظاہر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس میں ضمیر کی جگہ واحد لگا سکتے ہیں، تثنیہ لگا سکتے ہیں، جمع لگا سکتے ہیں، مذکر مؤنث لگا سکتے ہیں اور تمام ضمائر لگا سکتے ہیں. پہلا وزن دیکھ لیتے ہیں، ما افعلہ. اب اس میں دیکھیں ما افعلہ یہ مذکر کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا واحد تثنیہ اور جمع، واحد تثنیہ اور جمع پہلے ہم دیکھتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو دیکھیں. ما اعظم المعلمہ، اب ترجمہ اس کا پہلے دیکھیں، کیا عظیم استاد ہے، کیا عظیم استاد ہے. ما اعظم المعلمہ یہ واحد آ گیا، معلمہ. تثنیہ ما اعظم المعلمین یہ تثنیہ آ گیا. جمع ما اعظم المعلمین یہ تو ہو گیا مذکر، ٹھیک ہے. اب مذکر اور مؤنث کی طرف آ جائیں، یہ واحد تثنیہ جمع اور مذکر کی مثال ہو گئی یہ. اب مؤنث کی طرف آ جائیں، مؤنث میں واحد کیا آئے گا ما اعظم المعلمۃ، یہ واحد مؤنث آ گیا. تثنیہ مؤنث کیا آئے گا ما اعظم المعلمتین، تثنیہ آ گیا ہے مؤنث. جمع مؤنث کیا آ جائے گا ما اعظم المعلمات. اب افعل بہی کی طرف آ جائیں، واحد تثنیہ اور جمع کی طرف آ جائیں. اکرم بالمعلم، کس قدر محترم استاد ہے، یہ واحد آ گیا، ٹھیک ہے. تثنیہ کی طرف اکرم بالمعلمین، جمع اکرم بالمعلمین. اچھا اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، دیکھیں فعل تعجب جو ہے نا ویسے ہی رہے گا، یہ فعل تعجب ہے نا اعظما ما اعظما اعظم یہ ویسے ہی رہے گا. کیسے رہے گا؟ یعنی فعل جامد مبنی علی الفتح. اور اسی طرح اکرم بالمعلم افعل بہی میں کیا رہے گا؟ مبنی علی السکون ہوگا، یہ ٹھیک ہو گیا. چلیں اب قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ما اکفرہ کس قدر ناشکرہ ہو گیا ہے، کس قدر ناشکرہ ہے وہ. دوسری مثال دیکھیں، فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان کا آگ پہ. یہ دونوں جو مثالیں ہیں ما افعلہ کے وزن کے اوپر ہیں. افعل بہی کی طرف آ جائیں. ابصر بہی واسمع، سورہ کاف میں کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے. ابصر بہی واسمع، اسمع میں بہی معذوف ہو گیا ہے. پھر سورہ مریم میں دیکھ لیں، اسمع بہم و ابصر،
خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات کریمہ ہم نے لے لیا۔ اب ہم اس کی ترکیب پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ ما احسن زیدن، ما جو ہے یہ ما تعجبیہ ہے اور یہ بمانی استفہام کے آئے گا، اور اس کا معنی ہو جائے گا ایو شیئن، ایو شیئن، اور یہ ایو شیئن جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا۔ احسن جو ہے فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے مستتر ہے۔ زیدن مفعول بہی ہے، یہ جو فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر بن جائے گا۔ یہ جو ہے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ما ایو شیئن، ما ایو شیئن، ایو شیئن احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسن والا کر دیا؟ ایو شیئن، اب اس کو ہم کریں گے ایو شیئن، ما جو ہے وہ بمانی استفہام ایو شیئن کے معنی دے رہا ہے، تو ایو شیئن احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسن والا بنا دیا ہے؟ اچھا یہ جو ہے یہ ماضی اور مستقبل کے لیے بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ ماضی کے لیے کانا اور مستقبل کے لیے یکونو آ سکتا ہے۔ مثال دیکھیں، ما کانا اطول الولدا، لڑکا کتنا لمبا تھا۔ ما یکون احسن منظر البحر، سمندر کا منظر کتنا حسین ہوگا، یہ مستقبل کے لیے آ گیا۔ اچھا جس فعل سے ہم فعل تعجب بناتے ہیں نا، تو اس کے لیے چند شرائط ہیں، ان چند شرائط پہ بھی ایک نظر ڈال دیں۔ وہ فعل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو فعل ثلاثی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ فعل ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، مزید فی نہ ہو، وہ 3 حرفی ہو، اس کے روٹ لیٹرز 3 حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فعل تام ہو، فعل ناقص نہ ہو، کانا یکون ہو جو ہم نے پڑھے ہیں فعل ناقص وہ نہ ہو، فعل تام ہو۔ اچھا فعل متصرف ہو، یعنی جس کی گردان بنتی ہو، اس فعل سے بنے گا۔ پھر مثبت ہو، منفی نہ ہو، فعل معروف ہو، فعل مجہول نہ ہو، اور اس میں رنگ اور عیب والا معنی نہ پایا جائے، تو اس فعل سے فعل تعجب بنے گا۔ یہ شرائط ہے اس کے لیے۔ مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ عدالہ، عدالہ جو ہے اس میں یہ ساری شرائط پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں ما عدلہ، وہ کتنا انصاف کرنے والا ہے، اور احدل بہی، وہ کتنا انصاف والا ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، حسنا، حسنا میں بھی یہ سارے شرائط پائی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ ما احسنہ اور احسن بہی۔ الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک افعال تعجب یہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن اور حدیث سے اسی طرح تعلق قائم و دائم رکھے، اور قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔